آج دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی ایڈز سے آگاہی کا عالمی دن آبزرو کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں بدقسمتی سے گزشتہ چند سالوں کی اگر بات کریں تو اس میں ایڈز کی شرح میں تشویشناک شرح سے اس کا اضافہ ہو رہا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس موذی مرض کے حوالے سے جنوبی ایشیا کا دوسرا بڑا ملک پاکستان بن چکا ہے۔ اگر پاکستان کی بات ہم کریں سبین تو لگ بھگ 2.5 لاکھ افراد ہیں جو ایڈز کی وجہ بننے والے وائرس HIV کا شکار ہیں، اور اس بیماری کے حوالے سے پائے جانے والے جو سوشل ٹیبوز ہیں بر وقت علاج میں بڑی رکاوٹ ثابت ہوتے ہیں۔ تو اس اہم مسئلے پر آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر سکندر علی صاحب، آپ ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیں کمیونیکیبل ڈیزیز کنٹرول کے ساتھ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ نے جوائن کیا۔ ڈاکٹر صاحب، پاکستان میں اس کے بڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ ظاہر ہے باقی ملکوں کی اگر بات کریں، کمپیئر کریں تو پاکستان وہ ہے جہاں پر ہم لاکھوں مریض دیکھ رہے ہیں اس کے۔ شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے لائن پہ لیا تاکہ اس ورلڈ ایڈز ڈے کے حوالے سے جو ہم مناتے ہیں ان لوگوں کے سولیڈرٹی میں یکجہتی کے طور پہ جو لوگ HIV میں مبتلا ہیں اور وہ لوگ جن کے یعنی گھر کا کوئی فرد فوت ہو گیا تو اس کی فیملی کے ساتھ یکجہتی، اس کے ساتھ ساتھ ہم فائدہ اٹھاتے ہوئے اویئرنیس لوگوں میں پیدا کرتے ہیں کہ لوگ اس کا ٹیسٹ کروائیں اور اگر HIV پازیٹیو ہے تو وہ اپنا علاج کریں۔ جہاں تک تعلق ہے کہ یہ کیسے پھیلتا ہے تو اس کا سب سے بڑا تعلق 3 چیزوں سے، ایک وہ جو خون سے یہ منتقل ہونے والی بیماری ہے، اور دوسرا رطوبت کے ساتھ، اور تیسرا ماں کے دودھ کے ساتھ۔ تو ہمیں ان چیزوں میں محتاط رہنا چاہیے۔ جب ہم ایک دوسرے کو بلڈ دیتے ہیں اپنے خاندان میں یا ہم ڈونر ہیں تو وہ بلڈ کی اسکریننگ صحیح طریقے سے ہونی چاہیے، جیسے ہیپیٹائٹس B C اور ملیریا کے لیے ٹیسٹ ہوتا ہے تو HIV کے لیے بھی ٹیسٹ ہونا چاہیے، تاکہ وہ صاف بلڈ جب چڑھے گا تو انشاءاللہ تعالی اس کی منتقلی ناممکن ہو جائے گی۔ اس کے بعد وہ آتے ہیں رطوبت کے ساتھ، جو سیکس ورکرز ہیں یا وہ لوگ جن کا سیکسول بیہیویئر ٹھیک نہیں ہوتا، وہ معاشرے میں جاتے ہیں تو اس کو انسیف سیکس کی وجہ سے بھی اس کا ٹرانسمیشن ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی جو پاکستان میں وجہ ہے وہ ہے، پاکستان میں خاص طور پہ، وہ انجیکٹنگ ڈرگ یوزرز جو ہیں وہ شیئرنگ آف انجیکشن کرتے ہیں۔ ایک ہاٹ اسپاٹ ہوتا ہے جس میں سارے انجیکٹنگ ڈرگ یوزرز آپس میں بیٹھتے ہیں اور پھر 10 cc کا سرنج بھر کے آپس میں 1 cc شیئر کرتے ہیں۔ اس شیئرنگ میں بڑے چانسز ہوتے ہیں، اس لیے ان کا پرسنٹیج بھی پاکستان کے اندر 38% ہے آؤٹ آف 100 وہ انجیکٹنگ ڈرگ یوزرز۔ اگر ہم 100 کو کاؤنٹ تو ڈاکٹر صاحب اگر دیکھا جائے تو ظاہر ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن پاکستان کے حوالے سے اگر بات کی جائے بچاؤ کس طرح سے ممکن ہو سکتا ہے جبکہ اس کو ابھی تک ایک ٹیبو سمجھا جاتا ہے، لوگ ابھی تک بات نہیں کر رہے ہوتے، اگر ایسے کوئی سمٹمز ہوتے بھی ہیں تو وہ ہیزیٹیشن کے باعث ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے یا بہت عرصے تک تو صرف چھپا کے رکھتے ہیں۔ اگر کوئی ایڈز کا مریض گھر میں ہوتا بھی، ظاہر ہے اگر چھپایا ہوا ہے، آپ کسی کو بتا نہیں رہے تو آپ احتیاط کیسے کریں گے؟ جی، میں چاہوں گا کہ پاکستان کے اندر اتنی اویئرنیس پیدا ہو جائے کہ وہ جو انجیکشن ہے نا اس کا جو فریکوینٹ استعمال کرتے ہیں کویکس، عطائی ڈاکٹر یا عام ڈاکٹر بھی، ان کو چاہیے کہ وہ ایک مریض پہ صرف ایک انجیکشن استعمال کریں، اور لوگوں کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ اس کو انجیکشن ہر مریض کو ضروری نہیں ہوتا، غیر ضروری پیسوں کی خاطر عطائی ڈاکٹر ان کو انجیکشن لگا کر پیسے لیتے ہیں، اور اس انجیکشن کا جو فریکوینٹ یوز ہوتا ہے، ری یوز ہوتا ہے، اس کا یہ سب سے بڑا خطرہ لاحق ہے۔ ایک اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو انجیکٹنگ ڈرگ یوزرز ہیں ان کی بھی اچھی خاصی پاپولیشن ہے اور وہاں کے لوگ بھی انفیکٹڈ ہیں۔ اور دوسرا جو بلڈ ٹرانسفیوژن کا میں نے بتایا، اب یہ ٹیبو کا جہاں تک تعلق ہے، ٹیبو اس وجہ سے ہے کہ یہ سب لوگوں کا کنسیپٹ یہ ہے کہ یہ سیکسولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز ہے، وہ اپنے خاندان میں اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، ظاہر ہے اس وجہ سے وہ شیئر بھی نہیں کر پا رہے ہوتے، اور یہ ٹیبو ہے جس کو ختم ہونا بڑا ضروری بھی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کیا ایڈز کا جو مریض ہے وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو سکتا ہے یا کس حد تک علاج ممکن ہے اس کا؟ نہیں، میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو HIV پازیٹیو آ جاتا ہے اس کو زندگی بھر دوائی کھانی پڑتی ہے۔ دنیا کے اندر ابھی ایسا کوئی علاج موجود نہیں ہے جس سے یہ بندہ ٹھیک ہو جائے 100%۔ ہاں، البتہ یہ صحت مند زندگی گزار سکتا ہے، یہ اپنی بچے پیدا کر سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ شرط یہ ہے کہ اس کا ڈاکٹر کے ساتھ مشورہ ہو اور ڈاکٹر کے اور اپنی دوائی کے ساتھ بالکل ایڈیرنٹ ہو، پھر یہ ٹھیک بھی رہ سکتا ہے
और एड्स की तरफ नहीं जाएगा। मैं आपको आपके तवज्जुह से अवाम को बताऊं कि जो HIV है वो एक वायरस का नाम है, एड्स बीमारियों का मजमुआ है। वो बंदा जिसके बदन में HIV का वायरस मौजूद है और वो इलाज नहीं करता, लापरवाही करता है, तो उसके बाद उसको एड्स डेवलप होती है जो कि खतरनाक होती है। और आजकल अल्हम्दुलिल्लाह सिंध के अंदर कोई भी एड्स का पेशेंट नहीं है, सारे HIV पॉजिटिव है और सारे इलाज पे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक जिंदगी गुजार रहे हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया सर, साथ मौजूद थे। और ये एक अच्छी बात जो आपने की कि किसी को एड्स इस वक्त सिंध में नहीं है। HIV पॉजिटिव ज़ाहिर है, लेकिन वो ज़िंदगी भर अगर दवाइयाँ इस्तेमाल करेगा तो वो एड्स की तरफ नहीं जाएगा। बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे।